السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج میں IBS کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ڈاکٹروں کے مطابق IBS اس کے مریضوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں: پیٹ میں درد، مروڑ، کبھی قبض کبھی دست، اسٹول کا بار بار آنا، ڈائریا، متلی، گیس، جسم کا درد، اسٹول کے بعد پیٹ کا درد، وزن کا کم ہونا وغیرہ۔ اور اس بیماری کے جو اسباب اور وجوہات ہیں، ڈاکٹروں کے مطابق اسے ذرا غور سے سنیں۔ آنکھوں میں سوزش، غیر صحت بخش غذاؤں کا استعمال، ہارمونی تبدیلی، زیادہ غور و فکر، ذہنی ٹینشن۔ اور بہت سے ڈاکٹر صاحبان تو ذہنی ٹینشن کو اس بیماری کا اصل سبب مانتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ انسان کو ٹینشن سے بار بار ایجابت ہونے لگتی ہے اور اینٹھن اور مروڑ کے ساتھ بار بار موشن آنے لگتے ہیں۔ بھائی، اگر ایسا ہی ہے تو کچھ ٹینشن قبض کے مریضوں کو دے دی جائے، جس سے روزانہ ان کا پیٹ صاف ہو جایا کرے، اور ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم قبض کے مریضوں سے کہہ سکیں کہ آپ زیادہ مست رہتے ہیں، تھوڑی فکر کیا کریں، تھوڑی سی ٹینشن لے لیا کریں، اس سے آپ کا پیٹ صاف ہوتا رہے گا۔ اسی طرح آنکھوں میں سوزش سے موشن کا بار بار آنا، یہ بھی گلے سے اترتا نہیں، یہ بھی مارو گھٹنا پھوٹے سر کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح ہارمونی تبدیلی کو اس کا سبب ماننا بھی حقیقت سے پرے ہے۔ اب باقی بچا غیر صحت مند بخش غذاؤں سے IBS کا مرض ہو جانا۔ غیر صحت بخش غذائیں کون کون سی ہیں، اس کی وضاحت نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب IBS کے مریضوں کو اسبغول کی بھوسی کا استعمال اور جو کا استعمال بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق 10 کلو گیہوں میں 5 کلو جو ملا کر آٹا پسوا کر اس آٹے کی روٹی IBS کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ رہا اسبغول کے چھلکے کا مسئلہ، یہ وقتی طور پر تو ضرور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، مگر مریض کا مزاج ٹھنڈا ہونے کی صورت میں اسے اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، خاص کر اگر موسم سردیوں کا ہے۔ ابھی 2 دن ہوئے ایک ایسی مریضہ میرے مطب پر آئیں جن کی عمر 22 سال، وزن کل 37 کلو، انہیں بار بار موشن آنے کی دقت، جسم میں درد وغیرہ کی شکایت تھی۔ انہیں ڈاکٹروں نے IBS کا مریض قرار دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے روزانہ کیلے کا استعمال اور کھانے میں لوکی، ترئی وغیرہ تجویز کیا تھا، لیکن مریضہ جوں دوا کر رہی تھی اس کا مرض بڑھ ہی رہا تھا۔ اس کا وزن تیزی سے کم ہوتا ہوا 44 کلو سے 37 کلو پر آ چکا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے مریضہ کو کیلے کا استعمال کثرت سے بتا رکھا تھا۔ بہرحال مریضہ میرے پاس آئی، میں نے ان کا قارورہ چیک کیا۔ قارورہ صبح کے پہلے پیشاب کو کہتے ہیں۔ اس کے کلر سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کا اصل مرض کیا ہے۔ موٹے لفظوں میں بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، مرض کا تعلق دماغ سے ہے یا دل سے ہے یا لیور سے، اصل بیماری کیا ہے۔ میں نے جب ان مریضہ کا قارورہ دیکھا تو حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس مریضہ کے جسم میں کف یعنی بلغم بہت بن رہا تھا۔ وہی کف اس کے سر درد کا سبب بن رہا تھا، اسی کی وجہ سے جسم میں درد رہتا تھا، کیونکہ جب کف خون میں اپنی مقدار اور ماترا سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ خون کی رفتار کو سست کر دیتا ہے، کیونکہ کف کے مل جانے سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے کیلے کثرت سے استعمال کرنے کو کہا تھا، جس سے ایسے مریضوں کو کبھی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ اس مریضہ کا مزاج ٹھنڈا ہے اور کیلے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور یہ مریضہ چاول کی شوقین تھی، اس لیے کہ روٹی اسے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ چاول سے بھی زیادہ تر ایسے مریضوں کو کف ہی بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں،
اس مریضہ کو مسلس مضبوط کرنے والی خوراک کی ضرورت تھی، جبکہ اس کو نروس سسٹم کو مضبوط کرنے والی خوراک دی جا رہی تھی، جس کا اسٹاک اس کے جسم میں ضرورت سے زیادہ تھا۔ جب کسی چیز کا اسٹاک ضرورت سے زیادہ ہوگا تو اسے جسم نہیں لے گا، اسے طبیعت مدبرہ بدن کہیں نہ کہیں سے ضرور باہر کر دے گی۔ اس لیے اسے بار بار موشن آ رہے تھے۔ اس کا مرض ٹینشن سے نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قسم کا مادہ جسم میں اکٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی جو غذا بتائی، اس غذا نے بھی اسی مادے کو زیادہ کیا جس کی جسم کو ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے اس مریضہ کا مسلسل وزن کم ہو رہا تھا، کیونکہ ضرورت تھی مسلس کو مضبوط کرنے، غذا دی جا رہی تھی نروس سسٹم کو مضبوط کرنے کی۔ اس حقیقت کو صرف اور صرف علاج بالغذا والے ہی سمجھ پاتے ہیں، ڈاکٹروں کی بس کی بات نہیں۔ اس لیے علاج بالغذا والوں نے غذاؤں کا چارٹ بنا رکھا ہے۔ نروس سسٹم کو مضبوط کرنے والی غذائیں الگ، مسلس کو مضبوط کرنے والی غذائیں الگ، غدود یعنی لیور کو مضبوط کرنے والی غذاؤں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو جان گئے تو IBS کوئی بیماری نہیں، اصل بیماری کچھ اور ہے، اور ڈاکٹر حضرات سمجھ نہ پانے کی وجہ سے 3-4 علامتوں کو لے کر اسے IBS کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کا علاج اگر قارورہ چیک کروا کر کیا جائے تو مریض صرف 2-3 مہینے میں مکمل شفایاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، جیسے بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائیڈ، پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ، یا آپ کو کوئی ایسا مرض ہے جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ بیماری کی اصل تہ تک جانے کی کوشش کی جائے گی اور بیماری انشاءاللہ آپ کا ضرور پیچھا چھوڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔